السلام علیکم۔ دی ایجوکیشن گائیڈ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم میں گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ خالہ زاد دونوں بھائی تھے۔ ایجوکیشن گائیڈ پوائنٹ، اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ اوصاف جمیلہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھامے، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم 12 تا 15 آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم ہی عمر کے تھے۔ پروردگار نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کو جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں، اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کروائیں، اور اس کا درس آگے اپنی قوم کو دیں۔ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن کی صورت میں فرشتوں نے ان کو حفظ کروا دیا تھا، اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرما دی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ایک نیک پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے، گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی کو دور کرنے اور اپنے والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے، اور اپنی مخلوق اور اپنی امت میں درس دینے والے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو 5 صفات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 صفات کا ذکر فرمایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے، اسی طرح اپنے نفس کو لذت سے روکنے والے تھے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا اور ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے کا رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ مہکا دے گی، بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آدھا بوچھا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جواب دے گا۔ اور نمبر 5، حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین مختلف واقعات تحریر کرتے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے اس کو بیان کیا حضرت عیاش کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا، جو اپنے حقیقی بھائی فلک کی بیوی بیروجیاس کو بغیر نکاح کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فاحش حرکت کی وجہ سے آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسے دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھیں، چنانچہ آپ کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسی سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے سر جھکا کر عرض کیا کہ میں بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر دیجیے۔ محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر منگوا کر